गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज 21 फरवरी है और आज के दिन की मुनासबत से हम अपने दिन का आगाज करेंगे। यानी आज की क्या इंपॉर्टेंस है? मादरी जबानों का दिन मनाया जा रहा है आज। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी अपनी जबान को फिरोग देना। सो आज आपने एक काम करना है। अगर आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक या व्हाटएवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जो यूज करते हैं, आपने उस पर या तो वीडियो लगाएं तो बेहतर है, पोस्ट करेंगे तो भी चले बेहतर है, बट वीडियो में आप विश करें अपने देखने वालों को, अपने जानने वालों को, किसी भी मामले पे। नहीं वो गुड मॉर्निंग भी हो सकता है, वो उस दिन की विश भी हो सकती है, वो किसी की बर्थडे भी अगर उस दिन है तो उसको विश करें, यानी आज के दिन। लेकिन अपनी जबान में, मादरी जबान में, अपनी उस जबान में आपने विश करना है, तो फिर आएगा मजा। हमें व्हाट्सएप भी करें आप कैसे विश करेंगे। बड़ी प्यारी वैसे आपने बात की है शुएब। मैं अब मेरी मादरी जुबान तो बेसिकली वो थी जो माँ की जुबान है ना, तो वो पश्तो है। तो वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ। अच्छा, ये बड़ी बदकिस्मती है, मैं इसको बिल्कुल ओन नहीं करती, मैं इसको बहुत प्राउडली नहीं बताती, बिकॉज मैं और मेरी जैसे और इस वक्त दो यंगस्टर्स देख रहे हैं, हमारे साथ ये मसला हुआ कि हमें अपनी जुबान से बहुत दूर किया गया है। और इसमें गलती में हमारी जनरेशन की कम करूंगी, और जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे फैमिली है, उसको मैं ज्यादा इस पर ब्लेम करूंगी। उसकी वजह क्या है? बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो आप उसके साथ घर में जो जुबान बोल रहे होते हैं वो उसका आदी हो जाता है, और वही जुबान सीखता है जो उसके सामने बोली जा रही होती है, जो उसको सिखाई जा रही होती है। अगर आप बड़े हो गए और उसके बाद आपने वो जुबान नहीं सीखी क्योंकि आपके सामने वो जुबान बोली नहीं जा रही थी, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि बड़े हो के, हाँ ये बाद में हमारा फर्ज जरूर बनता है कि हम उन जुबानों को सीखें एंड ऑल दैट। तो आई एम ऑन इट। ये सारी बातें सबीन अपनी जगह। हेलो हेलो हेलो, ये ब्लेम नहीं करना किसी को। मैंने कहा सबीन ने इतनी आप उम्मीद बांध ली है, इतना ब्लेम भी डाल दिया। डोंट डू दैट। हमारी अपनी जिम्मेदारी भी होती है कुछ करना। जी जी, पैदा होते साथ ही हमारे कौन सी जिम्मेदारी, वैसे तो इतनी जिम्मेदारी पैदा होते साथ ही आ जाती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जो जुबान आपके घर में बोली जा रही होती है, जो आपके पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं, वो बचपन से आप बोल रहे होते हैं। सो हमारे घर में जो एक कल्चर डेवलप हुआ हुआ है कि या आप सिर्फ उर्दू बोलते हैं या आप सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। अब तो बड़े बड़े आपस में भी हम देख रहे होते हैं कि अपनी जुबानें, रीजनल जुबानें नहीं बोल रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ या उर्दू या पश्तो बोल रहे होते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन कि आप बच्चों को नहीं सिखा रहे होते। लेकिन मैंने यही बात की कि जब आप बड़े हो जाते हैं, आप सेंसिबल हो जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर नहीं भी सिखाई, जिम्मेदारी आप पे फिर आयद होती है कि आप जुबान को सीखें। अच्छा, इसमें सभी ने एक बात और भी देखिए, हम इट्स वेरी इजी फॉर अस कि हम ब्लेम करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज़ाहिर है बचपन में हम उस वक्त क्या कर सकते थे, ज़ाहिर है अगर हमारे आसपास जो जुबान बोली जाएगी हम वही पिक कर रहे होंगे। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्पेशली कुछ इलाकों से मुताल्लिक हमने वाकई ये देखा है कि वहां पर जनरली अपनी अपनी जुबान को छोड़ा जा रहा है और उर्दू में या अंग्रेजी में हम फ्लुएंट हो जाते हैं। लेकिन आज का मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि जो गलतियां अगर हमारे बड़ों से हुई हैं, हमारे माहौल में हुई हैं, वो हमने नहीं करनी। हम भी तो ये कर रहे हैं। आप मादरी ज़बान की बात करते हैं, हम उर्दू को छोड़ते चले जा रहे हैं। हम अंग्रेजी में बात करते हैं बच्चों से, आपस में बात करेंगे तो चलो उर्दू में कर रहे होंगे, बच्चों से बात करते ही फौरन से हम स्विच मारते हैं और अंग्रेजी में बात स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। हाँ, लेकिन सबीन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी जबान को सीखना चाहिए हमें। इट्स वेरी इजी फॉर अस कि हम उसे सीखें। जब सीखेंगे, बोलेंगे, फ्लुएंट भी हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक फायदा और भी होता है, जब आप उसी जबान सबीन टहल लगी सी प्याज ये होने लगा था सबीन के साथ। इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनी हो ना, तो लिटरली आपके साथ कभी कभी होता है कि बैलेंस खराब होता है। प्लीज कंटिन्यू। मैं आप कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर सबीन यहाँ पर गिर जाती तो वाकई फिर एक नींद भी बन जाती है और शायद एक वायरल मैं हंसते हुए उठ जाती। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, कोई जंग का मैदान घोड़ा ले आओ जी। अच्छे, लेकिन जस्ट मतलब वो एक मुहावरा। हाँ, ऑफ कोर्स। आज मैं शरारती मूड है, आई डोंट नो मेरा क्यों कभी कभी ऐसे होता है। मैं वैसे भी जाके पहले सभी को डराने लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा सबीन मुझे पता चले कि तो नहीं, हील्स पहनी हुई आप ना डराते तो अच्छा। तो वाकई मीम आपने मेरे ख्याल पक्का कर दिया। अच्छा सिर्फ एक चीज जो मैं नोट करी थी आपके टॉपिक से, कुछ जगहों कुछ समझ नहीं आती, कुछ ऐसे जैसे मैं अपने घर के माहौल की बात करूं तो मेरी जो मदर है वो पठान है, तो वो पश्तो स्पीकिंग सही थी ज्यादा। अब क्योंकि ज़ाहिर और मेरे जो फादर हैं बेसिकली वो कश्मीरी, तो वो जहाँ से उनकी जो जुबान थी वो उनकी पहाड़ी जुबान थी। सो मेरी जब दोनों की शादी हुई तो मेरी जो
مدر ہیں ان کو پہاڑی نہیں آتی تھی اور میرے فادر کو جو ہے وہ پشتو نہیں آتی تھی, تو پھر گھر میں ایک لینگویج جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑی اور وہ اردو لینگویج سیٹ ہوئی کہ سارے بچے اردو میں. جو میری امی اب ظاہر ہے وہ بھی پشتو زبان کم بولنا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ کر کے تو ظاہر اتنے سال گزرتے کہ جیسے تو وہ تقریباً بھولنا شروع ہوگی. اسی طرح میرے فادر, کیونکہ گھر کے اندر زبان نہیں اس طرح سے بولی جا رہی تھی تو obviously وہ بھی اس طرح سے جس طرح سے اپنی زبان کو بولتے تھے نہیں بول سکے, اور بچے وہ ظاہر ہے انہوں نے صرف اردو سیکھی. تو یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں پیرنٹس کو وہ دونوں پہاڑی اسپیکنگ ہوتے تو گھر میں ایک لینگویج پہاڑی بھی سیٹ ہو جاتی. آپ سیدھی طرح بتایا نا سلیم کہ وہ پھر نکاح کے ٹائم پہ قبول ہے اردو میں تھا, اس کے بعد پھر ساری زندگی اردو ہی چلا. تو میں کہتی ہوں کچھ ایسی سچویشنز بھی ہو جاتی ہیں اگریڈ واقعی ہو جاتی ہیں کہ پھر ظاہر ہے جو آپ کو لگتا ہے جانا تھا نا, ہاں آپ نے اچھا ڈیمیج کنٹرول کیا ہے. لیکن اچھا مجھے اس سے ایک چیز اور بھی یاد ہے سلیم کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا ایک زبان, جیسے ہم اردو کی بات کریں نارملی جس طرح آپ اگر ڈفرینٹ کلچر کے لوگ بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ ریجن کے لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ ایک زبان پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اردو ہے تو چلو وہ کنیکٹ کرتے ہیں نیشنل لینگویج بھی آپ کی, تو آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنی زبان کو فروغ دینا اس کی ہمارے پہ ذمہ داری بھی آئی ہوتی ہے. میں کچھ دن پہلے ایک نکاح پہ گیا, وہ چونکہ سوابی میں ایک نکاح تھا سبین, اور وہاں پہ نا وہ نکاح خان نے سارا کچھ پشتو میں ظاہر ہے ان سے پوچھا, تو پشتو میں قبول ہے, تو ہم نے ان سے پوچھا ہمیں جب ٹرانسلیٹ بھی تو کر کے بتاؤ نا, مطلب ظاہر نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو مجھے اچھا بھی لگا کہ دیکھیں وہ اپنی زبان میں ہی انہوں نے اس پورے ایونٹ کو رکھا ہوا تھا. آئی مین یہ ہو سکتا ہے بڑی نارمل سی بات ہو, بٹ فار می اٹ واز ویری ڈفرینٹ اپنی زبان. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں جی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ہر دن سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری تھاٹس ہوتی ہیں, ہمارے بھی ایکسپیرینسز کچھ ہوتے ہیں جو ہم آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین وی لرن. تو obviously اس بات کرتے کرتے ہمارے کوئی اتنے کوئی ریجڈ اوپینین نہیں ہوتے. اکثر آپ نے ڈسکشنز میں نوٹ کیا ہوگا جب ہم دونوں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش جو ہے وہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سیکھ رہے ہوں, اسی ٹائم پہ ہماری تھاٹس چینج بھی ہوتی ہے, ہم ایک باکس سے نکل رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ سیکھ بھی رہے ہو. تو غلطی جو ہو گئی وہ اپنی جگہ پہ, لیکن آئندہ سے ظاہر ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی مادری زبان جو آپ کی لینگویج ہے, آپ کے علاقے کی لینگویج بھی ہے, اس کو آپ پروموٹ کریں. ہمارے ریجنل لینگویجز جو ہیں ان کو کسی طرح سے مرنا نہیں چاہیے, ان کو ہم نے مل کے زندہ رکھنا ہے. اور آج کا ٹاسک شعیب نے آپ کو آلریڈی دے دیا, اور وہ کیا ہے جی؟ سمپل سی بات ہے, آپ نے آج اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے استعمال کرنا ہے اپنی مادری زبان میں. آپ نے کوئی ویڈیو پیغام جاری کرنا ہے اپنے دوستوں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے دیکھنے والوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے فرینڈس کے لیے, کسی کے لیے بھی. اور وہ ساتھ ہمیں بھی آپ نے بھیجنا ہے ہمارے واٹس ایپ پہ, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ اپنی زبان کے فروغ کے لیے کیا کریں. چھوٹی سی ایفرٹ ہے, کیا وہ آپ کر رہے ہیں یا آپ وہ نہیں کر رہے. ابھی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے شو کو کریں گے کنٹینیو ود دی امیزنگ گیسٹ اینڈ ونڈرفل ٹاپکس. اسٹے ود اس. سمندر بہت خطرناک ہوتا ہے, ہمارے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری ہے. اب لڑائی ناگزیر ہے. برس بیت گئے. آنسوؤں اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی. زینت اور نظام الدین کی کہانی. جو الفاظ سے ادا ہو جائے مگر آنکھوں سے بیان نہ ہو تو وہ پھر پیار تو نہ ہوا. ہمارا اور ان کا خون جدا تھا, جدا ہے, جدا رہے گا.
पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। एक जंग बंगाल के नाम। सबका खून बहेगा, सबका। हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। जीनत के बगैर जिंदगी जिंदगी तो न हुई ना। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज 21 फरवरी यानी कि आज मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम ये बात कर रहे होते हैं कि किसी भी मुल्क की किसी भी इलाके की पहचान क्या होती है, तो हम ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि उसकी पहचान उसकी ज़ुबान भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मसाइल पैदा हो, क्योंकि हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त सिर्फ बात ज़रूर करना चाहेंगे। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो शायद हमारे बहुत सारे इलाकों में वहाँ पर उन इलाके के लोगों ने अपनी अपनी जुबानों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब मसला ये आ गया कि या तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए या तो आपको उर्दू आनी चाहिए। और मैं अंग्रेजी इसलिए पहले कह रही हूँ क्योंकि हमारे दिमागों का थोड़ा सा ये मसला हो चुका है कि हमें लगता है कि शायद लैंग्वेज सुपीरियर है, और जिसकी वजह से हम उर्दू को भी बाजों का नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ग्लोबल लैंग्वेज है, सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी जुबानों को प्रिजर्व करना, अपनी जुबानों के साथ जुड़े रहना, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम इस इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। एब्सोल्युटली। सबसे पहले ये समझना कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि आपने कम्युनिकेट करना है, उसके एक लैंग्वेज चाहिए। वो कोई लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन इसमें कितनी इंपॉर्टेंस इस बात की है कि जो आपकी मादरी जबान होती है उसमें आपके लिए सीखने की सलाहियतें कई ज्यादा होती हैं, बजाय इसके कि आपकी मादरी जबान कोई और हो और स्कूल में या दरसगाह में आप किसी और जबान में तालीम हासिल करते हैं, वो खासा डिस्कनेक्ट बंदा हो जाता है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो कि रिच है अपने कल्चर को लेकर, एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सी जबानें बोली जाती हैं, लेकिन हमारी कोताहियों की वजह से बहुत सी जबानें पाकिस्तान में ऐसी इलाकाई जो कि मादूम होती चली गई या मादूमियत के खतरे से दो चार हैं। तो आज हम आलमी दिन की मुनासबत से बात करेंगे कितनी इंपॉर्टेंस होती है अपनी इन ज़बानों की पहचान, उसके लिए काम करना, इनके फ़रोग़ के लिए काम करना। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए प्रोफेसर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मादरी ज़बान की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कल्चर के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादरी ज़बानों के आलमी दिन के हवाले से मदऊ करने का शुक्रिया, और मैं अपना इस पे इजहार ख्याल करने का भी शुक्रगुजार हूँ। और इस फोरम से अगर हम लैंग्वेज की ज़बानों की कोई खिदमत कर सकें तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह ये लफ्ज़ मादरी ज़बान बहुत बड़ी एक मानी रखता है, जिस तरह माँ के साथ एक हमारी एसोसिएशन, एक लगाव होता है, और ये लगाव किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। और हम ज़बान को मादरी ज़बान भी इसलिए कहते हैं, यानी हम इसको पिदरी ज़बान या कोई और इसके साथ हम कोई रिश्ता नहीं जोड़ते। जो एसोसिएशन, जो कनेक्शन माँ और बच्चों का है, वो उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और यही बात जो है ज़बानों के बारे में भी है। जो आपकी ज़बान है, जो आपकी मादरी ज़बान जिसको हम बोलते हैं, जो हम अपनी माँ, क्योंकि माँ की गोद जो है पहली दरजगाह है, वहाँ से जो ज़बान आप सीखते हैं, इस ज़बान की जगह कोई नहीं ले सकता। जिस तरह माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, इसी तरह आपकी मादरी ज़बान की जगह कोई नहीं ले सकता। जहाँ तक बात है मादरी ज़बान की अहमियत की, तो इसके लिए तो बहुत वक्त चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं एक दो बातें कहूँगा। वो ये है कि जो इजहार
آپ مادری زبان میں کر سکتے ہیں جو جذبات، احساسات اور جس کو انگلش میں ہم فیلنگز بولتے ہیں، اس کا اظہار مادری زبان میں جس طرح آپ کر سکتے ہیں وہ کسی بھی زبان میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ مادری زبان جو ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے جس کو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، اور جس طرح لفظ ماں ہے نا، ماں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ مادی لگاؤ باقی لگاؤ چھوڑ دیں، وہاں پہ جو جذباتی لگاؤ ہے نا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اچھا، یہ میں نظر بھی تو آتا ہے، سوری اپنی بات جی میں نے کٹ کی، کہ نارملی اگر ہم انگریزی میں بات کر رہے ہوں یا اردو میں بات کر رہے ہوں نا کسی بھی محفل میں، لیکن جیسے ہمارے ایموشنز انوالو ہوتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارے آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ زبان سمجھ آئے گی نہیں آئے گی، جس بندے سے ہم بات کریں پھر کنیکٹڈ تھرو دا مدر لینگویج ہم فوراً اس زبان میں آ جاتے ہیں. جی، اصل میں یہ وہ کہا جاتا ہے کہ زبان آپ کی وہ ہے جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں. تو مادری زبان ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ وہ اس کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر دل سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، اور اس میں جو اظہار ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. رہی بات باقی زبانوں کی، جس طرح انگلش ہے یا اردو جو کہ ہماری قومی زبان ہے، ہماری قومی شناخت ہے، انگلش میں اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میوچول انٹیلیجیبلٹی. اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، لیکن جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں وہ ایک وہ اثاثہ ہیں جنہوں نے پورے جغرافیائی لحاظ سے ہمیں جوڑا ہوا ہے. تو لسانی لحاظ سے جوڑ جو ہے وہ اردو ہے، جغرافیائی لحاظ سے جوڑ جو ہے اس میں علاقائی زبانوں کا کردار جو ہے وہ بہت مؤثر ہے اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس میں کیا انفیریورٹی کمپلیکس بھی آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں؟ بیکاز ٹو بی ویری آنےسٹ، ہم تھوڑا سا کھل کے اس پہ بات میں چاہوں گی کہ ہم ضرور بات کریں کہ اگر کوئی ایک محفل ہے اور اگر کوئی پنجابی میں بات کرے، کوئی پٹھواری میں بات کرے، کوئی پہاڑی میں بات کرے، کوئی پشتو میں بات کرے، آپ اردو کے علاوہ ایک محفل میں اگر کوئی ایک شخص اپنی زبان میں بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کو فوراً جو ہے وہ سپریس کر دیا جاتا ہے، یا کوئی کامنٹ کر دیے جاتے ہیں، یا وہ اس ہیزیٹیشن کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوتا کہ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے، شاید اس کو چھوٹا سمجھیں گے، یا شاید وہ اس محفل کے قابل نہیں ہے. یہ ساری تھاٹس ہمارے دماغوں میں چل رہی ہوتی ہیں. شاید یہ وجہ بھی ہے کہ اس طرح سے زبانیں بولی نہیں جا رہی ہیں، اب کوئی خود سے بول ہی نہیں پا رہا ہوتا. دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ ہے ضرورت. اب انگریزی کے بارے میں، انگلش کے بارے میں ہم اس لیے زیادہ وہ کانشس ہیں کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف آپ کی زندگی کا معاشی پہلو ہے اور دوسری سائڈ پہ آپ کی زندگی کا ثقافتی اور جو تمدن اور زبانوں کے لحاظ سے جو ایک ہماری ایسوسیشن ہوتی ہے، ایک ہمارا کنسرن ہوتا ہے، وہ ہے. تو معاشی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھی انگریزی آتی ہے تو آپ مارکیٹ میں اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں، لیکن دوسری جو سائڈ ہے وہ شناخت والی ہے، پہچان والی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ شناخت اور پہچان جو ہے اس کو فوقیت دینی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے ضرورت کا، معاشی ضروریات کا، اس کے لیے آپ 10 اور زبانیں سیکھیں اور اس میں فوقیت دیں. اگر آپ انگریزی کو فوقیت دیتے ہیں تو کوئی ضرور وہ نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ ضرور سیکھیں اور سیکھنی چاہیے. اس میں وہ جو سبین نے بھی بات کیا ہے، لیٹ می ایڈ ون تھنگ، کہ اگر کسی محفل میں کوئی اپنی مادری زبان کا استعمال کرے، آئی تھنک اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اس زبان کا استعمال اس محفل میں اس لیے نہ کرو کہ سمجھ نہیں آ رہی. فار ایگزامپل دیکھیں 6-7 لوگ بیٹھے ہیں، ڈفرنٹ ایتھنیسٹی سے ان کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 پشتون بیٹھے ہوں اور جو پشتو میں بات کریں باقی کو نہ سمجھ آ رہی ہو، یا 2 پنجابی میں بات کریں باقی کو نہ سمجھ آ رہی ہو، تو پھر تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ کہیں نہیں، لیٹس ٹاک ان دیٹ لینگویج جو کہ سب کے لیے ہو. لیکن اگر بولتا ہے ایک بندہ اپنی مادری زبان میں، وہ اس میں کمفرٹیبل ہے، اس میں فلوئنٹ ہے، اس میں بات کرنا چاہتا ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، اگر سمجھ بھی تو پھر تو اس کو آپ ڈسکریج نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے. پھر تو واقعی یہ بات غلط ہے کہ آپ اسے کہیں نہیں، اس میں بات کرو. یہ ہم نے اسکولز میں بہت دیکھا ہے سبین، کہ آپ بچوں کو بات نہیں کرنے دے رہے ہوتے، ٹیچرز کہہ رہے ہوتے نہیں اس لینگویج میں بات کیوں کیا. آئی مین ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ڈائری میں لکھ کر آ جاتا ہے آپ کا بچہ پنجابی میں بول رہا تھا، آئی مین واٹ از دس. اگر بول رہا تھا تو اس نے ایک بات کی ہے تو کیا ہو گیا. بہت انفارچونیٹ ہے یہ بات جو آپ بھی بتا رہے ہیں نا کہ اسکول لیول پہ ڈسکریج کر رہے ہیں، گھر کے لیول پہ ڈسکریج کر رہے ہوتے. جو میں آپ سے جو ہم انٹرو میں بیچ میں بات کر رہے تھے کہ گھر کے اندر بھی وہ لینگویج سیٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. اگر تو گھر کے اندر تو سب کو سمجھ آ رہی ہے وہ لینگویج،
اگر ایک گھر میں پنجابی بولی جا رہی ہے, پنجابی سمجھ تو سب کو آ رہی ہے, اور اگر بچوں کے ساتھ بولیں گے تو بچے فلوئنٹ ہوں گے, اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بولو گے تو سمجھ آئے گی, بولیں گے تو سمجھ آئیں گے. لیکن کیوں نہیں بول رہے اس گھر کے اندر کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم انگریزی یا اردو بولیں گے تو ہم زیادہ ایلیٹ لگیں گے. تھوڑا سا انفیریورٹی کمپلیکس ہمارے اندر موجود ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی زبانوں کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کبھی بھی مت چھوڑیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, کوئی آر محسوس نہ کریں. باقی زبانیں سیکھنا, جس طرح اردو ہماری قومی زبان ہے اس کو سیکھنا اور اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. انگریزی ایک گلوبل لینگویج ہے, وقت کی ضرورت ہے, آپ اپنے بچوں کو وہ بھی بہتر طریقے سے سکھائیں. اٹس پروون کہ آپ جتنی زیادہ زبانیں سیکھیں گے آپ کا دماغ اتنا تیز ہوگا, اتنا زرخیز ہوگا. ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسی زبانیں پاکستان کی مادری زبانیں جو کہ معدوم ہو گئیں یا ہو رہی ہیں, اس پر پلیز کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں, اس پاکستان میں اس وقت جو رجسٹرڈ جو زبانیں کی تعداد ہے وہ تقریباً 70 کے لگ بھگ ہے. اوکے. اور اس میں جو اگر آپ علاقائی طور پہ دیکھیں, جس طرح پنجابی ہے, پشتو ہے, بلوچی ہے, بروہی ہے, سندھی ہے, اور آپ کے ناردرن انڈیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں, کشمیر کی سائڈ پہ زبانیں بولی جاتی ہیں. پانچی اس میں کہہ دوں گا اس کے بولنے والے زیادہ ہیں, اور باقی جو زبانیں ہیں خاص کر جو ناردرن انڈیاز میں بولی جاتی ہیں یا کشمیر کی سائڈ پہ بولی جاتی ہیں, چونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں پہ وہ جو سپیکرز ہیں وہ کم ہیں, زبان بولنے والے کم ہیں, تو وہاں پہ یہ خطرات زیادہ ہیں. جس طرح سوات میں کچھ زبانیں ایسی ہیں جن کو یہ خطرہ لاحق ہے, یعنی کچھ تو ایسے ہیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں بولنے والے لوگ نہیں ہیں, یعنی درجنوں کے حساب سے بھی نہیں ہیں, بہت کم ہیں. اچھا. اور اسی طرح آپ کی کشمیر والی سائڈ پہ بھی ایسی زبانیں ہیں جو اس سائڈ پہ جا رہی ہیں. ویسے اوورال دیکھا جائے تو دنیا میں تقریباً ایک محتاط اندازی کے مطابق کوئی 7000 زبانیں بولی جاتی ہیں, اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ 96% زبانیں ایسی ہیں جو کل آبادی کا صرف 4% لوگ بولتے ہیں. اچھا. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس میں سے تقریباً 30,000 زبانیں ایسی ہیں جو آئندہ 100 سال میں اگر محدود نہیں بھی ہوتی, اگر ختم نہیں بھی ہوتی, تو اس طرف وہ جانا شروع ہو جائیں گی. تو پاکستان زبان کے لحاظ سے اور خاص کر علاقائی زبانوں کے لحاظ سے چند ان ممالک میں سے ہے جن کو علاقائی یعنی لسانی لحاظ سے بہت رچ تصور کیا جاتا ہے. اوکے. تو ڈیو ٹو پاپولیشن نہیں, ڈیو ٹو لینگویج ڈائیورسٹی. اوکے. نہیں, میں اس پرسپیکٹو سے سوال رکھ رہا ہوں, جیسے کوئی ایسا علاقہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے معدومیت کا شکار ہے چونکہ ظاہر وہاں بولنے والے کم ہو گئے ہیں, بٹ آئی تھنک یہاں پہ ایز سچ اگر میں کیلاش کی بات کروں یا ایک دو اور کلچر ایسے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم تعداد ہے اس زبان کے بولنے والوں کی. ادروائز تو آپ پنجابی دیکھیں, آپ سندھی دیکھیں, آپ بلوچی دیکھیں, آپ بروششکی دیکھیں, آپ بروہی دیکھیں, شنا دیکھیں, بہت سی زبانیں ایسی جو کہ تعداد اچھی ہے, پوری دنیا میں لوگ ہیں, آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں, تو اس زبان کو ایٹ لیسٹ فار ناؤ خطرہ نہیں ہے. جی, اصل میں زبان کو صرف بولنے کی حد تک ہم محدود نہیں کر سکتے. اچھا. زبان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بولا جائے, اس کو پڑھا جائے اور لکھا جائے. تو سب سے جو بڑا پاکستان میں اس وقت مسئلہ ہے وہ سوائے چند ایک زبانوں کے باقی زبانیں بولی جاتی ہیں, پڑھائی نہیں جاتی اور وہ لکھی نہیں جاتی. تو بہت سی لینگویجز کے بارے میں اب یہ کام ہو گیا ہے, جس طرح اور مڑی زبان پہ پروجیکٹس ہو گئی ہیں, کشمیر میں کچھ ایک دو پروجیکٹس ایسی ہوئی ہیں, گلگت بلتستان کی سائڈ پہ چونکہ وہاں پہ اکثر زبانیں جو ہیں وہ اورل ٹریڈیشن سے آئی ہیں تو ان کا کوئی رسم الخط موجود نہیں تھا, اس پہ کافی کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ زبان صرف بولنے کی حد تک آپ محدود نہ کر, اس میں لکھا بھی جائے, پڑھا بھی جائے اور پڑھایا جائے اور پڑھایا جائے. تو جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں, دیکھیں زبان گھر میں بولی جاتی ہے اور جس زبان کو آپ فوقیت دیں گے وہی زبان گھر میں پروان چڑھے گا. اگر آپ مادری زبان کو فوقیت دیں گے گھر میں بولنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے, ایسی پالیسیز ہوں کہ اسکول میں کم از کم نرسری سے لے کے 5ویں تک اگر آپ مادری زبان میں پوری تعلیم نہیں بھی کر سکتے معاشی وجوہات کی بنا پر, تو آپ اگر ایز اے سبجیکٹ کورس پڑھائیں مادری زبان کا جس کا تعلق جس بھی کسی کمیونٹی سے ہے, جو زبان اس کی مادری زبان ہے اس میں آپ پڑھائیں گے تو کم از کم 5 سال میں بچہ
اس قابل ہو جائے گا کہ وہ نہ صرف اپنی زبان بولے گا بلکہ وہ پڑھے گا بھی اور یہ اتنا لکھے گا مشکل بھی. نہیں ہے چونکہ اپنے علاقے کے اسکولوں میں تو کرنا خاصا آسان بھی ہے. ہاں یہ مسئلہ شہروں میں ضرور ہو سکتا ہے جہاں پہ مختلف ایتھنیسٹی کے لوگ مکس ہو کے رہتے ہوں کہ وہاں پر ایک اسکول کے اندر اتنی زیادہ زبانیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جن علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہیں کے اسکولوں میں کرنا خاصا آسان ہے. خیر کرنا مشکل اسکولوں میں بھی اس لحاظ سے نہیں ہے, اربن ایریاز میں بھی, کہ یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ مختلف کلاسوں کے وہ بچے جو کہ ایک زبان بولتے ہیں ان کو اکٹھا بٹھا دیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرا دیں جس میں وہ اس زبان کو بولیں, اس میں بات کریں, پھر اس میں کام کریں, اس میں شعر و شاعری ہو سکتی ہے, اس میں لٹریچر ہو سکتا ہے, تو پھر کام آسان ہوگا. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ صرف بولنا نہیں ہے, یہ صرف سمجھنے کی حد تک نہیں ہے, اس میں لکھنا ہے, اس کو پڑھانا ہے, اس کی ترویج کرنی ہے, اس کو فروغ دینے کے لیے سارے ٹولز استعمال کرنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, ساہم دن کی مناسبت سے آپ بات کر رہے تھے. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال, کوئی ملول نہ ہو, کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. یہاں پر اسکول ہے اور وہ پورا ری پرپز مٹیریل سے بنا ہے وہ کنزرویٹری. زین مصطفیٰ ہمارے آرکیٹیکٹ ہیں, تو اس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے. تو اس کے تحت ہم اسکولس میں کنزرویٹری بنا رہے ہیں, بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, اور یہ ایجوکیشن اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور دیکھیں یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو امپورٹنس کا بتانا, یہ بڑی اہم چیز, کیونکہ آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے, بٹ ویری آنیسٹ, بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کھانا کس ٹائم پہ کھانا ہے, کہ اتنی فاسٹ ایک لائف چل رہی ہے کہ نیچر کی طرف, تتلیوں کی طرف کس کا دھیان بچوں کو جاتے ہیں. اسپیشلی ہمارے ٹائم کی اگر بات کرتی ہیں, جو آپ بھی بات کری ہیں کہ آپ کی اس طرح سے آپ جب بڑی ہو رہی تھی, تو واقعی ہمیں ہمارے پیرنٹس امپورٹنس بتاتے تھے کہ وہ دیکھو تتلی آئی ہے, پوئمز سنانا اس طرح کی, یا ہمیں اس طرح کے شوز دکھانا, تو ہمارا ایک کنیکشن بلڈ ہوتا تھا. آج کے بچے ڈسکنیکٹڈ ہیں کیونکہ اب تو پیرنٹس یا ہمارے بڑے وہ تو خود کنیکٹڈ نہیں رہے. سو دس از دا مین ریزن جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو امپورٹنس کا ہی نہیں پتا. ایکو سسٹم, اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کس طرح سے یہ افیکٹ کرتا ہے, تتلیوں کے پرسپیکٹو سے بات کی جائے, بچوں کو آپ کس طرح سے بتاتی ہیں؟ اس وقت بہت سارے بچے دیکھ بھی رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ اس کو الیبوریٹ کریں تاکہ ہمیں امپورٹنس کا پتہ چلے. اچھا, سب سے پہلے یہ جو ابھی آپ نے شروع میں بھی بات کہی, بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے گارڈن میں اور باہر, گھر سے باہر, جو ہم بچپن میں ہمیں ایک محلہ ملتا تھا, باہر کھیلتے تھے بچے, باہر بڑی ایکٹیویٹیز کرتے تھے, یہ ساری چیزیں ایکسپیرینشل لرننگ تھی. اور یہ بھی جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, جو بٹرفلائی کلب کے بھی جو بچے ہیں, وہ ایکسپیرینشل لرننگ سے سیکھتے ہیں, اور یہ ان کی مسل میموری سے ان کی میموری پہ بالکل چیز منجمد ہو جاتی ہے. تو یہ, اور تتلی کا ایکو سسٹم میں بہت اہم رول ہے. ایک تو سب جیسے کہ سب بتاتے ہیں کہ پالینیٹر ہے, وہ ہے, اور اس کے ساتھ بیز بھی ہیں, اور بھی بہت ساری انسیکٹس ہیں, برڈز بھی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بائیو انڈیکیٹرز ہیں, یہ ماحول کا ہیلتھی ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کو بتاتی ہیں. اگر تتلی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انڈے سے لے کے اس نے اپنا پورا میٹامورفوسس کمپلیٹ کیا, اور تو اس کا مطلب ہے وہ ماحول میں اڑ رہی ہے تو ماحول بہتر ہے, اس کو وہ ہیبیٹیٹ ملا ہوا ہے, اس کو وہ سارا کنڈیوسو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے.
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی چیز بچے یا بڑے اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ بہت کرتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی شروع میں بتایا کہ ہم دور جگہوں پہ جانا پڑے گا, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. تتلی تو ہمارے گارڈن میں, یس تتلی تو اتنی اچھی کریچر ہمارے گارڈن میں ملتی ہے, تو ہم اپنے گارڈن سے کام شروع کریں. میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے سٹرس پہ ہی بچوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا. ایک تو بہت سیف ہوتا ہے, سٹرس کے پودے گھر پہ موجود ہوتے ہیں. ولنریبل ہے کیونکہ دوا کا چھڑکاؤ سب سے زیادہ اس پہ ہو رہا ہے. تو وہاں سے یہ کام شروع کیا. تو بچوں کو یہ چیزیں جب سیکھتے ہیں, ابھی جیسے کل ایک بچی نے کہا کہ میں اسکول آتی ہوں تو بڑا بور ہو جاتی ہوں, یہ بٹرفلائی افیکٹ کلب کا حصہ بن کے تو مجھے جی جاتا ہے میں سنڈے کو بھی اسکول آ جاؤں گا یہ کلاس. تو اتنے پیار سے اس نے یہ بات کہی. تو یہ آپ دیکھیں نا, یہ مینٹل ہیلتھ پہ کتنا بچے کو پازیٹیو امپیکٹ دے رہا ہے. تو ہم کو اپنی پڑھائی کا طریقہ جو ہے اس میں ہم ایکسپیرینشل لرننگ لائیں تو بچے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں, بہت جلدی سیکھیں گے, سیکھتے بوریت نہیں ہوگی. بالکل, اور سکھاتے بھی ہیں. اچھا, ہم جو بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو میں بھی الگ سے جو میرا کنزرویشن کا کام ہوتا ہے اس میں کمیونٹی ڈریون بھی ہونا چاہیے. تو لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے میں نے جو BRRM مشن نکالا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, تاکہ اگر کسی نے اپنے گھر سے یا اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے اطراف سے کوئی بھی کیٹرپلر بچا لیا تو اس کو کیسے ریز کریں. تو وہ اس طرح سے مجھ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں, کیونکہ بٹرفلائی کلب کا ایک حصہ ہے اڈاپشن پروگرام جو میں نے انٹروڈیوس کیا. اڈاپشن پروگرام صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو لوگ میرے انڈر ٹرینڈ ہیں یا جو بچے میرے انڈر ٹرینڈ ہیں. اور پھر اسی لیے BRRM نکالا تاکہ سارے لوگ اس میں حصہ بن سکیں. اور بہت ساری ہماری ریسکیوز ہوتی ہیں جو روڈ ریسکیو مشنز ہوتے ہیں میرے, جو کچروں میں پودے جن کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. جیسے ابھی میں نے 4-5 روز پہلے ہی ایک پودے سے تقریباً 15 کیٹرپلرز ریسکیو کی. ایک کونے میں کچرے میں وائلڈ پلانٹ ہے لگا ہوا ہے, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, لوگ کچرے پھینک رہے ہیں, کسی بھی دن اس کی صفائی کٹائی ہو جائے گی. تو اس میں جو کیٹرپلرز ہیں جو کہ کبھی بھی اپنی فائنل بٹرفلائی بن کے وہ ماحول کا حصہ بن ہی نہیں سکتے ہیں, تو ان کو بھی بچایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پہلا سٹیپ ہوتا ہے. میں اس لیے بھی آپ سے سوال رکھ رہا ہوں, فار ایگزامپل اگر کوئی اس طرح دیکھے کہیں پہ کیٹرپلرز, اسے معلوم ہو کہ یہ تو ختم ہو سکتا ہے, سو وہاں سے اس کو ریسکیو کرنا. آئی مین یہ اتنی چھوٹی سی ایفرٹ ہم وہ بھی نہیں اگر پٹ کرے تو آئی مین واٹ آر وی ڈوئنگ ایکچولی. سو کیا یہی پہلا سٹیپ ہے کہ ہمارے آس پاس کے ماحول پہ ہم اتنی نگاہ رکھیں, کیٹرپلر کو ریسکیو کریں. بالکل, ایک چیز یہی ہے پہلا سٹیپ کہ پراپرلی ریسکیو بھی کیسے کیا جائے, ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا تاکہ اویئرنیس ہو اور لوگ جیسے نہیں آپ سے ٹریننگ ڈائریکٹلی لے پا رہے تو وہ کس طرح سے وہ بچا سکتے ہیں. بالکل, اس میں یہ ہے کہ آپ نے جس پودے سے ریسکیو کیا ہے وہی پودا اس کا ہوسٹ پلانٹ ہے. اوکے, سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے کوئی بھی خالی جار گھر میں, ہمارے پاس میں گلاس میڈیم پہ کام کر رہی ہوں, اور اس کو وینٹیلیٹڈ رکھنا ہے. اوپر اس کا جو ڈھکن ہے اس پہ آپ ہولز کریں. بالکل بالکل, ہول سموتھ ہونے چاہیے تاکہ وہ کیٹرپلر کو جو اندر ہے اوپر تک جائے تو وہ کٹ نہیں ہو ان سے. یہ ساری چیزیں, اور اس کی بوٹل کی کلیننگ کا خیال رکھنا ہے جب تک کہ وہ پیوپا یعنی سیپنگ سٹیج تک نہیں پہنچ جاتی. کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ دیکھیں, جو سٹرس کا پودا ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اس میں انڈے سے لے کے بٹرفلائی تک ہمارے پاس 28 سے 30 دن کا ہے سفر. اور میں بہت مزے کی بات بتاؤں, ابھی جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد میں جو بچے ہیں جنہوں نے ریسکیو کیے تھے, تو پچھلے 2 مہینے کی کیٹرپلر جو پیوپا سٹیج میں ہیں وہ ابھی تک اس میں ہائبرنیشن میں. کل میں نے جا کے چیک کیا ایک کو, تو اس میں سے 12 ایسی ہیں جو ابھی تک اندر ٹھیک ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہیچ ہو تو وہ کرپل ہو, اس طرح سے وہ نہ اڑ سکیں. لیکن یہ کتنی بڑی لرننگ ہے بچوں کے لیے کہ جو 10 سے 12 دن میں ہیچ ہو جاتی ہے, وہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ ہائبرنیٹ ہو گئی. تو بچے اس میں بھی کتنا کچھ لرن کر رہے ہیں. تو دس از ریمارکیبل. بالکل بالکل. اچھا, اور پلس وہ ان کی جو کیئر کر رہے ہیں تو وہ ایک ایٹیٹیوڈ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. آل رائٹ, تو فرسٹ اسٹیپ ہے کہ جب بھی آپ اپنے لان میں, اپنے بیک یارڈ میں, اپنے ٹیرس میں جو آپ نے ایون پاٹ پلانٹس بھی لگائے ہوئے, چاہے وہ سٹرس فروٹ ہے کچھ بھی ہے, وہاں پہ آپ کیٹرپلر دیکھیں تو آپ اس کو ریسکیو کریں. تو فرسٹ اسٹیپ تو آپ نے ریسکیو کرنا ہے. اور جیسے شیرین صاحبہ نے بتایا کہ گلاس جار کو ایسا میڈیم آپ لیں جس میں ہولز بھی ایسے کرنے ہیں کہ اگر کیٹرپلر موو کرے تو وہ ڈیمیج نہ ہو, بڑا سینسیٹیو سا ہوتا ہے.
تو پھر اس میں ظاہر ہے پورا ٹائم پیریڈ ہے کچھ دنوں کا, خیال رکھیں اس کا. اس دوران کچھ ڈالیں, کھانا ڈالنا ہے, کھانا ڈالنا ہے, کھانے میں کوئی جس ہوسٹ پلانٹ سے لیا ہے اس کی لیوز ڈال دیں, وہی ہوسٹ پلانٹ سے. اوکے, جس پلانٹ سے لیا ہے تو کوشش کریں اسی کے لیوز, اسٹیمز میں بھی اگر فروٹ ہے اسی کا لیف نہیں, اسی کا لیف, پتے کھائیں گے اور پھول, کسی کوئی اسپیشیز پھول بھی کھاتے ہیں. جی پتے اور پھول آپ اس میں رکھیں. سٹرس پتے کھا رہی ہوتی ہیں, سٹرس کی کیٹرپلر جو ہیں پتے کھا رہے ہوتے ہیں. سٹرس پہ 2 ہمارے پاس وائڈ ونگ سپین جو سوالو ٹیلز ہیں وہ انڈے دیتی ہیں, ایک کامن لائن اور ایک کامن مارمن. آلرائٹ, سو یہ کرنے کے بعد جب وہ پھر ڈیولپ ہو جائے, اپنا ٹائم پیریڈ مکمل شیرین صاحبہ اس کا ہو گیا, اس کے بعد کیا کریں؟ آزاد کریں؟ آزاد, کیونکہ میرے کنزرویشن کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ 3 آورس پہ میں نے رکھا ہے, ریسکیو, ریز اور ریلیز. ڈومیسٹیکیٹ ہم نہیں کرتے, قید نہیں کرنا اس کو فضا میں چھوڑ دینا. واہ, اور جب یہاں تک آپ پہنچ گئے تو یو ہیو ڈن یور جاب ایکچولی. پھر 2 کام اور کرنے ہیں, ایک اسے کنٹینیو کرنا ہے, دوسرا کسی کو سکھانا ہے, چونکہ تاکہ اور لوگ ایڈ ہوتے چلے جائیں. تو یہ ہم ٹاسک بھی دے رہے ہیں آج, آپ سب کو ٹاسک دے رہے ہیں, بلکہ اس پہ بھی ہم کہیں گے ویڈیوز بنا کے ہم شیئر کریں. ہمارے بچے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں شعیب کہ ہم یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے ایکٹیویٹیز میں نہیں ہوتے, کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, ہم کیا کریں, بچے جس پہ انٹرسٹ لیں. کتنی مزے کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ثواب بھی کما رہے ہیں, آپ کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی بھی آ رہی ہے آپ کے بچے کے اندر, وہ ایک نئی چیز سیکھ بھی رہے ہیں, اور ہر دن ان کو ایک نیا ایکسپیرینس مل رہا ہے. یہ سارے سکولز میں ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اسکول کیا, گھر سے سٹارٹ کریں. اسکول پہ بھی ظاہر ہو رہا ہے, اچھی بات ہے, بٹ گھروں میں سٹارٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور شیرین صاحبہ یہ بھی بتائیں کہ جو آج کل ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی, ظاہر ہے یہ لنکڈ ہے نا بٹرفلائی, جس طرح آپ نے کہا کہ وی آل نو کہ پولینیشن میں اس کا ایک عمل دخل ہوتا ہے. بٹرفلائی ظاہر جائے گی پھول سے دوسرے پھول تک جائے گی, تو وہ نا پولینیشن ہو رہی ہوتی ہے. زیادہ پولینیشن ہوگی تو زیادہ اچھا فروٹ آپ کا پلانٹ یا ٹری دے رہا ہوگا. سو بٹرفلائی زیادہ ہوں گی تو ویسے بھی آپ کی فضا کتنی خوبصورت لگے گی, رنگوں کی بہار آپ کو وہاں نظر بھی آ رہی ہوگی. پلس وہ بٹرفلائی بتائے گی, زیادہ بٹرفلائیز بتائیں گی کہ آپ کی جو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کتنا ہیلدی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس پر اگر زیادہ کام ہوگا ہماری فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی خاصا حل ہوگا. بالکل, یہ تو ہر جگہ ہے نا, یہ تو ہر جگہ ہے, کیونکہ دیکھیں ہر پولینیشن بہت سارے اور بھی آرگینزمز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب جیسے بی ہے, بہت چھوٹا سا کیڑا ہے, پورا پھول کے اندر گھس جائے گا, اس کے پورے اوپر پولن لگ جائے گا. لیکن بی کی ایک لمیٹیشن ہے, وہ اپنا ہائف اور جہاں سے کہ وہ رس پی رہی ہے, اور تو وہ ادھر ہی تک محدود رہے گی. چھوٹا کیڑا ہے. تتلی ایک بڑا کیڑا ہے, اس کے پاس اسٹرینتھ زیادہ ہے, تو وہ تھوڑا اور دور چلا جائے گا, تھوڑا اور اونچا چلا جائے گا, تو اس کی پولینیشن ان سے زیادہ دور تک ہوتی ہے. اسی طریقے سے موتھس ہیں, رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں, جو ناٹ آل دا موتھس, بہت ڈے فلائنگ موتھس بھی ہوتے ہیں کچھ, تو جو موتھس رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں وہ نائٹ پولینیشن کرتے ہیں. اور کئی سارے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ موتھ بڑی پولینیشن کر رہے ہیں کہ رات میں بڑے ایکٹیو ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. That's great. کتنے ٹائپس آف بٹرفلائیز آپ نے دیکھی ہیں؟ آئی ایم شیور کہ ہم تو شاید اس بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ کتنی ٹائپس ہیں, بٹ آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس تو اس کی نالج بھی ہوگی. ٹائپس تو بہت دیکھی ہیں, اور جس پہ ڈائریکٹلی میں کام کر رہی ہوتی ہوں, جیسے میرے روڈ مشنز میں کراچی میں جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں بہت سارے پلین ٹائیگرز آتے ہیں. اور یہ ساری تتلیاں جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارے ماحول سے ختم نہیں ہو گئی ہیں, یہ ہیں موجود. لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں, اگر ہم نے اس پہ کام نہیں کیا تو ویری سون وی آر گوئنگ ٹو لوز اٹ. میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا نا, تو جو ریڈنگ آتی تھی تو 20,000 اسپیشیز آتے تھے, اسپیشیز 20,000. اب جو ریڈنگ آتی ہے وہ 16,500-17,000 آتی ہے. تو ان 20 سالوں میں ہم نے صرف بالکل ہم نے اسپیشیز لوز کر دی ہیں, پاپولیشن کے ساتھ ساتھ اسپیشیز لوز کر دی ہیں. تو اگر جو ہم کئی سارے لوگ کیجولی بولتے ہیں نہیں یہ تتلی تو ہم نے دیکھی ہے, ہمیں دکھ رہی ہے. نہیں, آپ میں ایک تتلی ہے بڑی کامن روز, وہ جو مجھے آج سے جب میں چھوٹی تھی دکھتی تھی جن علاقوں میں, اب وہ مجھے وہاں نہیں دکھتی. اس کا میمک دکھتا ہے کامن مارمن, لیکن وہ نہیں دکھتی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے دکھنے میں, کم دکھنے میں اور بالکل نہ دکھنے میں, ہم اگر اس پہ کام نہیں کریں گے, کیونکہ جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ تتلیوں کو ایز اے کائنڈ ہم بچا رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ اس میں جو بالکل ختم ہو چکی ہیں وہ بچا رہے ہیں, نہیں, ہم ایز اے کائنڈ بچا رہے ہیں. اگر ہم نے ان کو نہیں بچایا تو جو آج عام لوگوں کو دکھ رہی ہیں وہ دکھنا بند ہو جائیں گی. اور یہ الارمنگ ہے,
اور اس پہ ہمیں کام کرنا اور اس پہ کوئی بھی سٹیپ لینا. دیکھیں کمیونٹی, اب یہ کام کتنا آسان ہے. اگر اتنے سارے گھر ہیں, ان گھروں میں اب 10 گھر بھی اگر یہ کام ایک ایک کر لیں تو ایک تتلی کے اندر, اگر میں یہ سولر ٹیل کی بات کروں تو ایک تتلی میں کیپیسٹی ہے 12 سے 15 مزید تتلیاں پیدا کرنے کی. تو آپ سوچیں یہ کتنا بڑا, دس از بٹرفلائی افیکٹ بیسکلی. It's all about responsibility. This is all about responsibility. آپ اگر responsibility لینا چاہ رہے ہیں کچھ, ہم تو responsibility سمجھ ہی نہیں رہے. ہاں پہلے تو سمجھنا ہے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے, نہیں سمجھے گا تو نقصان ہمارا ہوگا, ہمارے آنے والی نسل. اچھا, اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب نقصان اپنا کر لیتے نا تو ہم ریئلائز کرتے ہیں اچھا ہمیں اتنے ٹائم پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا. کلائمیٹ چینج اس کا امپیکٹ یہاں پر ہے. کئی سال بعد ہم کہتے تھے کہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز اس کو فیس کریں گے, ہم ان کے لیے یہ چھوڑ کے جائیں گے, ہم ان کے بچائیں گے, ہم خود کیا فیس کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ بہت پرانی بات بھی تو نہیں ہے, چند سال پہلے تک ہم کیا بات کرتے تھے ایون ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بھی کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے سالوں میں کچھ ایسا ماحول ہوگا کہ یا تو بارشیں بالکل نہیں ہو رہی ہوں گی اور پانی آئے گا تو بے تحاشا آئے گا, اینڈ وی آر ایکچولی ایکسپیرینسنگ اٹ. جو تتلی کی بات بھی ابھی ہم کر رہے ہیں, آلریڈی اٹس ویری لیٹ بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ, آئی مسٹ سے دیٹ. تو ہمیں کام کرنا ہے, بے تحاشا کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو میں پھر بیسک ایک سوال پہ جاؤں گا, جو ہم ریسکیو کی بات کرتے ہیں کیٹرپلر, کہ نارملی ہمارے اپنے گارڈنز میں, لانز میں, پودوں میں مل جاتا ہے آرام سے؟ مل جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت دوا چھڑکتے ہیں ان کو. ہمیں لوگوں کو, ہم کانسیپٹ یہ کہ ہمیں مینیکیور گارڈنز اور یہ بڑے چاہیے ہوتے ہیں, ولڈرنس نہیں چھوڑتے. ولڈرنس بڑی ضروری ہے. کوئی ویڈ اگ رہا ہے, کوئی جنگلی پودا بھی اگ رہا ہے, پلیز آپ اسے رہنے دیں. مطلب بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, وہ اگر لان میں گراس بھی ہے, آسٹریلین گراس ہے, اس میں ذرا سی بھی دوسری گراس نہ آئے. جی ہم نیٹو. اچھا, اس کی بہت بڑی وجہ ہے تتلیاں کم ہونے کی, اور دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ کہ ہم نیٹو پلانٹس پہ بھی کام نہیں ہو رہا. آپ اپنے زمین کا پودا, جو ہمارے علاقے کا پودا ہے, جو ہماری آب و ہوا کے مطابقت رکھتا ہے, اس کو ہم نے ہٹا دیا, امپورٹڈ پلانٹس لگانے ہیں. ہاں بالکل. آپ سوچتے ہیں ایگزوٹک ہو, جو ہمارے لیے ایگزوٹک ہے وہ شاید باہر والے کے لیے نہ ہو. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی چیزوں پہ کام کریں جب ہمیں بچانا ہے ہماری تتلیوں کو. بالکل ایسے, اور یہ ہم کر رہے ہیں, اور آئی ایم سو گلیڈ کہ جس طرح آپ نے کام سٹارٹ کیا, اور اب تو بہت سے لوگ ساتھ مل گئے ہیں, بہت سے اسکولز اٹیچ ہو گئے ہیں, بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کنزرویٹریز بن رہے ہیں. کتنا اچھا ہے کہ اور زیادہ کنزرویٹریز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بات کی نا کہ بیسک اپنے گھر سے سٹارٹ کریں, ایز این انڈیویجول آپ کام کریں. پیرنٹس اور بچے آپس میں اکثر بات کرتے ہیں کہ اچھا ہم کیا کریں, کچھ کرنے کو نہیں ہے تو اس لیے فون سب یوز کریں. نو, ڈو دیٹ. اپنے پاس جو بھی آپ کے آس پاس پودے لگے ہوئے ڈھونڈیں, اتنی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ڈو دس آن سیٹرڈے اور سنڈے, جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ یہ کریں, ان کو ریسکیو کریں. اور پھر ظاہر ہے جس طرح سے وہ پیشنس آپ کے بچے سیکھیں گے, کیئر سیکھیں گے, تو بالکل ایک پیٹ کے طور پہ سے کچھ دن کے لیے, ٹھیک ہے, پکا پکا پیٹ نہیں بنانا اس کو, وہ آزاد فضاؤں کا کیڑا ہے, اس کو بالکل آزاد کریں. اور یہ بھی تو ہوا شیرین صاحبہ کہ جو تتلیوں کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا آہستہ آہستہ, یہ ہے نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹائپ ایسی ہے, پھر ٹائپ ہوتی ہے, اور تتلیوں کا سائز ویسے ہوتا ہے. کوئی جو شروع کی بروڈ ہوتی ہیں وہ بڑے سائز کی ہوتی ہیں, انہی سپیشیز میں جو بعد کی ہوتی ہیں تھوڑے چھوٹے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. لیکن جو اقسام ہیں اس میں چھوٹی بڑی, چھوٹی میڈیم بڑی, تینوں اقسام. اب ساری تتلیوں کو بچانا, سب تتلیاں امپورٹنٹ ہیں, ہر رنگ کی تتلی امپورٹنٹ ہے, خوبصورت ہوتی ہیں. شیخ صاحبہ بہت شکریہ, ساتھ موجود تھیں. آپ کراچی میں ہوتے ہیں لیکن آپ یہاں پر موجود ہیں, اور اس لیے بھی ان کا یہاں پر آنا ہمارے لیے باعث فخر بھی کہ دیکھیں وہ اسلام آباد تک پہنچی ہیں, تاکہ وہ بچے جو کام کریں, جو اسکولز کام کریں, ان کے ساتھ ان کی کولیبریشن اور آگے بڑھ سکے, بہت سے اور اسکولز اس سے سیکھ سکیں, بہت سے لوگ اس سے سیکھ سکیں, انسپائر ہو سکیں, اس کام کو آگے بڑھا سکیں. اور ٹوگیدر یو نو بٹرفلائی افیکٹ, that's what it is, کہ وہ افیکٹ پھر بڑھتا ہے, کریٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح سے آگے جاتا ہے. ہم لیں گے آپ سے بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سنسوڈائن, ٹائلینور مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ. ہم ہر ہفتہ انتظار کرتے ہیں ویکینڈ کا, اور ویکینڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس,
اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے۔ ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے، اور ہوگی لائیو سنگنگ۔ کمپلیٹ پیکج آف ویکینڈ، تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکینڈ ایٹ ہوم ہر ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی ہوم پر۔ समंदर बहुत खतरनाक होता है, हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है। आखिर क्या है इस फोन में? लो जी, इसमें जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर से मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। ऐड देखने का भी मूड नहीं है? ना देखो, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को एक्शन करते हुए देखो, पैडल में प्यार देखो, रोने की नाकाम एक्टिंग करते हुए देखो। ये बारिश क्यों रो रहे हैं? अबे सीन चलो। या फैंस की अलग अलग फरमाइशें सुनते देखो। एक बाइक तो दिला दे, एक बाइक। तो जैसे आपका इस वक्त ऐड देखने का मूड नहीं है, वैसे ही हमारा मुश्किल बैंकिंग का मूड नहीं है। तभी तो इजी पैसा बन गया है डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। वैसे वो ब्लैक बनियान पहन के दिखा देते तो सॉरी सर, सॉरी। एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे साइड भी नहीं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी Is
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. میری نظر میں سبین کامیاب وہ ہے جو کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی تو کرتا ہے لیکن ایک سٹیپ اور لیتا ہے, اس کے سولوشن کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ کامیاب ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ ہیں وہ پرابلم تو کیا پرابلمس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, کرتے جاتے ہیں جو مسئلہ نہیں بھی ہوتا وہ کہتے ہیں جی مسائل ہیں بہت سارے, تو ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مسئلہ وہ مسئلہ فلانا مسئلہ, لیکن ہم سولوشن کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سولوشن کی بات اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی فلانا کیوں نہیں کر رہا, فلانا کیوں نہیں کر رہا, ہم خود کیا کر رہے ہیں, یہ چیز بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. لیکن شعیب ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اگر ایک پرابلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا سولوشن بھی لا رہے ہوتے ہیں, اس میں انوویشن بھی لا رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اپنے لیے بھی زندگی آسان بناتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی آسان بنا رہے ہوتے ہیں. آج ایسی ہی کہانی ہمارے درمیان موجود ہے, ہم ان کی کہانی آپ سے شیئر کریں گے. تقریباً 1 سال پہلے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا ایک ایسے پلیٹ فارم کا جہاں پہ استاد ان کے پاس, اور کیسے انہوں نے بچوں کو تعلیم پرووائڈ کرنی ہے, ناٹ جسٹ ان پاکستان بلکہ گلوبلی بھی. ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری کوئی فیملی ممبر جو کہ پاکستان سے باہر اگر رہ رہے ہیں اور وہ کہیں کہ اچھا ہمیں اچھا ٹیوٹر نہیں مل رہا, اب ہم کیا کریں, تو پاکستان کے ٹیوٹرز کیسے آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو. تو بڑا اس کا امپورٹنس, اسپیشلی کووڈ کے بعد تم نے زیادہ اس میں آسانی دیکھی بھی ہے کہ ذرا ایکسیپٹنس بھی آئی ہے کہ نہیں آپ آن لائن پڑھائیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. سو ان کا پلیٹ فارم کیسے کام کر رہا ہے, کتنا فائدہ انہوں نے حاصل کیا ہے, یعنی سوسائٹی کے پرسپیکٹو سے بات میں کر رہا ہوں کہ کتنا اس کا اچھا رزلٹ آیا ہے. پلس میں نے سنا کہ اسکلس کی طرف بھی ان کا رجحان ہے کہ اسکلس کیسے سکھائے جا سکتے ہیں. سو دیٹ واز سم تھنگ ویری ڈفرنٹ ٹو می کہ کیا واقعی آن لائن اسکل سیکھنا اتنا آسان ہوتا ہے. اینڈ ناؤ دے آر موونگ ون اسٹیپ اہیڈ کہ وہ لیکچرز کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ریکارڈڈ لیکچرز, تو کس طریقے سے وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. تو ہمیں جوائن کر چکی ہیں فاطمہ راشد. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ فاطمہ, ٹھیک ٹھاک؟ آئی ایم فائن الحمدللہ. گریٹ. فاطمہ 1 سال پہلے آپ نے انیشیٹو لیا ہے اس کا, تھوڑا سا بتائیں گے واٹ میک یو ٹو تھنک لائک اٹ کہ مجھے یہ کرنا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف, کیونکہ آئی ڈیڈ مائی سیلف دا ایجوکیشن فرام پاکستان, تو میں نے بہت سے گیپس فیل کیے تھے بیکاز دیر نو لائک بہت سی ویڈیوز آن لائن ہوتی ہیں بٹ اس میں یا پراپر اف آئی ٹاک اباؤٹ میتھس, تو میتھس میں آن لائن لیکچرز آپ کو مل جاتے ہیں بٹ دیر آر ناٹ کمپلیٹ سولوشن ٹو اٹ. اور اگر آپ کے پاس سولوشن ہے بھی صحیح تو اٹس لائک ڈائریکٹ ہے, آپ کو اسٹیپ سمجھ نہیں آتے. فار دیٹ پارٹ دین وین آئی جسٹ اسٹارٹیڈ مائی گریجویشن, تو آئی تھاٹ آف سم تھنگ کہ میں ایسی کیوں نہ چیز بناؤں جو کمنگ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل بھی ہو, ان کے لیے ہیلپ فل ریسورسز سارے ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر ان کو اویلیبل ہوں. اینڈ سیکنڈلی آئی وانٹ ٹو مرج دا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم آل اکراس ان پاکستان. ہم اسکلس کو کیوں نہ مرج اپ کریں کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ بیچلر اسٹارٹ کرے تو اس کو اس فیلڈ کے بارے میں پراپر نالج ہو کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس ٹرولی بی آنیسٹ, آئی واز اے اسٹوڈنٹ جو کہ میرے پیرنٹس نے مجھے کہا تھا کہ یو کم ان آئی ٹی فیلڈ, آئی وانٹ ٹو گو ان ایویشن. سو مائی فادر سیڈ می کہ آپ ایئر فورس میں نہ جاؤ, یو شوڈ گو ان آئی ٹی فیلڈ, کیونکہ آئی ٹی کا بہت بوم ہے. سو دین آئی جسٹ پاپڈ ان دیٹ فیلڈ. تو بچے یہی کرتے ہیں کہ پیرنٹس کی صرف سنتے ہیں, دے ڈونٹ نو کہ ہم جائے اس فیلڈ میں رہیں تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے. سو فار دیٹ ہم نے اپنے کاؤنسلنگ سیشنز انٹروڈیوس کروائے اپنے پلیٹ فارم میں. دوسرا ہم اپنے آن لائن ایجوکیشن کے تھرو ان دا ریموٹ ایریاز, کیونکہ ریموٹ ایریاز میں ابھی بھی ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے. کیوں ایک ریموٹ ایریا کا بچہ او اے لیولس کیوں نہیں کر سکتا, ہم اس کے لیے ریکارڈڈ ویڈیو لیکچرز کریں تاکہ ایزیلی ہر بچہ ایکسیسیبل اس کے لیے ہو نا, شور سیکھنا چاہے تو وہ گھر بیٹھے سیکھ سکتا ہے, گھر بیٹھے سیکھ سکتا ہے. اینڈ سیکنڈلی فار دا وومن امپاورمنٹ, وومن امپاورمنٹ ان اے وے کہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو گھر بیٹھے ان لوگوں نے ڈگریز لائک دے آر ہیونگ پی ایچ ڈیز ان سو مینی لائک ڈگریز ہوتی ہیں, اس کے باوجود دے کانٹ گو, ان کے پیرنٹس ان کو الاؤ نہیں کرتے گھر سے باہر جا کے کرنے کا. سم ٹائمز آپ کے ایسی ڈائنامکس بن جاتا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. سو فار دیٹ ہم نے یہ کیا کہ ہم ٹیچر ٹیوٹر ٹریننگ پروگرام انٹروڈیوس کرتے ہیں. ویدر آپ کے پاس او اے لیول کا ایکسپیرینس تھا, آپ نے نہیں پڑھایا ہوا, ہمارے 1 منتھ کا ایک کمپریہنسو آن لائن ٹیوٹرنگ ہے جس میں آپ کو لائیو ویڈیو لیکچرز بھی ملیں گے اور لائیو کلاسز بھی ہوں گی. ٹیچر بننا سکھاتے ہیں جی. واو. نارملی ہم دیکھتے ہیں نا فاطمہ کہ اچھا بی ایڈ ایم ایڈ کہ اچھا آپ نے یہ کیا ہوگا تو اسکول والے آپ کو ٹیچر رکھیں گے کہ آپ شاید اب تک پڑھا سکتے ہیں. سو جس نے یہ ڈگری فار ایگزامپل نہیں کی بٹ فار شور ڈگریز اس کے پاس ہیں, سو اس کو آپ لوگ ٹیچر بننا سکھاتے ہیں. یس, اگر ان لوگوں نے اس فیلڈ میں آنا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاکستان میں او اے لیولس کا نو ڈاؤٹ ہے بٹ اتنا نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو فارن کنٹریز. تو اگر ان ٹیچر نے سوئچ کرنی ہے فیلڈ تو وی ول ہیو اے کمپریہنسو آن لائن ٹیوٹر ٹریننگ پروگرام ہے. الحمدللہ اٹس مائی 4th بیچ ان اٹ. آئی ٹیک دا کلاسز مائی سیلف, اور اس میں ہم اپنی ویب سائٹ کے انٹیگریشن بھی ہے. ہماری جو گوگل میٹ ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ, اینڈ
اینڈ سیکنڈلی دا پارٹ از دیٹ کہ ہم اس کے اندر جو وربلی بتاتے ہیں وہ سارا ریٹن بھی ہے. اینڈ وین ونس یو کمپلیٹڈ, کمپلیشن میں یہ کہ آپ نے اینڈ میں کوئز اٹمپٹ کرنا ہوتا ہے. جو کوئز اٹمپٹ کرے گا, اگر وہ کرائٹیریا ہمارا میچ کر رہا ہے لائک 60% جس کا ہے, پھر دین وہیں سرٹیفکیٹ, کیونکہ کوریئر کرنا از اے بٹ ڈیفیکلٹ, تو وہ پاپ اپ ہو جاتا ہے, ای سرٹیفکیٹ ٹائپ پاپ اپ ہو جاتا ہے اینڈ دے گیٹ دا سرٹیفکیٹ. یہ تو گھر بیٹھے آپ کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسپیشلی جو آپ ویمن امپاورمنٹ کے پرسپیکٹو سے بات کریں, اوبیسلی فار سو مینی ریزنس, اپنی مرضی سے یا بیریئرس ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ خواتین باہر نہیں جا سکتی. وہ کہتی ہیں کہ یہ ہرڈلس ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ٹریننگ حاصل نہیں کر پا رہے, ہم تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے, اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا پا رہے. تو اٹس اے ریئلی گڈ اپرچونیٹی کہ گھر بیٹھ کر ایک لنک کے کلک کے اوپر اوبیسلی آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے, اینڈ دین آپ اس کو اپنا کورس بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. فاطمہ, ابھی کیا چیلنجز آپ نے بھی کیا فیس کیے تھرو آؤٹ اس پوری جرنی میں, بیکاز نئی چیز لے کر آنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اینڈ دین ٹو بی ویری آنیسٹ ینگسٹرز جب کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایکسیپٹنس بڑی کم ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ بچے, کل کے بچے, ان کو کیا پتا ہوگا, یہ کیسے کوئی نیا کام کریں گے. ایسے کامنٹس بھی آپ کو ضرور ملتے ہوں گے, اینڈ دین لوگوں کو ایکسیپٹ کروانا کہ نہیں, جو چیز میں بتا رہی ہوں اس کی ایک ویلیو ہے, وہ کریڈیبل ہے. لائک از اٹ ڈیفیکلٹ, کوئی چیلنجز آپ نے فیس کی ہوں؟ I identified the problem, but my father like helped me out in it. تو مجھے اتنا چیلنج فیس نہیں ہوا because all the IT services, because ہمارے زیادہ کام ویب سے ریلیٹڈ ہے, تو my father thoroughly helped me in it. دیکھیں نا, آئی ٹی سے آپ جڑی ہوئی تھی تو آپ کے لیے کرنا ویسے بھی خاصا آسان رہا ہوگا. آئی مین آپ سے لوگ مشورے لیتے ہوں گے کہ فاطمہ آپ نے یہ پلیٹ فارم بنایا, ہمیں پتا, ہم نے بھی پلیٹ فارم بنانا ہے, ہم نے کیا ایپ کی طرف جانا ہے, یا ہم نے ویب سائٹ. Some of the people ask from me, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تمہارے اگر انیشیٹو آیا تو let us know about that something. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی جو ہم اسٹارٹنگ کی ہے وہ ہم نے چھوٹے بچوں کو بھی کیا ہے, ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, بٹ ہماری ایک پراپر ان شاء اللہ ان فیوچر ہمارا پروجیکٹ ہے کہ بیسکلی وہ ہماری ویب سائٹ یا ٹارگیٹڈ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا, وہ 9, 10 فرسٹ ایئر او لیولس کو نہیں ٹارگیٹ, فی الحال سب کے لیے. یس. اچھا فاطمہ, اوور آل ابھی آپ لوگ پروموشنس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیکاز جن علاقوں کی آپ بات بھی کر رہی ہیں کہ خواتین تک بھی پہنچے, اور اوبیسلی لوگ جس طرح سے آپ, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو نالج نہیں ہوتا, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ اپرچونیٹی ایگزسٹ کرتی ہے, تو کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو ہی آپ اس کی پروموشن زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے؟ بیکاز ان دس ایرا آئی تھنک لائک ہر کسی کے پاس ایوریبڈی از ہیونگ دا ایکسیس ٹو دا سیل فونس, ٹو دا انٹرنیٹ, تو وی آر آلسو پریفرنگ لائک سوشل میڈیا کو ہم ٹھیک ہے یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور ڈیجیٹل آڈینس پہ, بیکاز وہ تو اب ہر جگہ پر ہے, تو اوبیسلی اس لحاظ سے آپ اس کو وہاں پر کریں گے بھی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ جیسے اور ینگسٹرز بھی آگے آئیں اور اسی طرح سے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں, صرف مسئلے نہ دیکھیں, مسئلے کے سولوشن کی طرف بھی جائیں. بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ, یہ رائزنگ پاکستان. ملاقات کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور بحرینی ہم منصب رمضان بن عبداللہ النعیمی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. پاکستان بحرین میڈیا تعاون کی وسعت مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا. اس ملاقات کے دوران وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاک بحرین برادرانہ تعلقات انتہائی مضبوط مشترکہ عقیدے, تاریخ اور ثقافت پر مبنی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ میڈیا کے شعبوں میں روابط مزید مضبوط بنانے کے لیے میڈیا وفود کے تبادلے انتہائی اہم ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات کا بحرین اور پاکستان کے ریاستی میڈیا اداروں کے درمیان تعاون کے فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کی بحرین کی نیوز ایجنسی BNA اور پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی APP کے درمیان خبروں کے اشتراک کی تجویز بھی پیش کی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین موقع
मौजूद है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, ऐसा कहना था वज़ीर इत्तलात बहरीन का। और बहरीन के वज़ीर इत्तलात का मीडिया के शोबे में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बहरीन के अज़्म का भी इयादा किया गया। अहम मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और बहरीनी हममनसब रमज़ान बिन अब्दुल्ला अल नईमी के दरमियान मुलाकात हुई है। पाकिस्तान बहरीन मीडिया ताउन की वुसअत मुश्तरका मंसूबों को फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इज़हार किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाक बहरीन बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत, मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सकाफ़त पर मबनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मीडिया के शोबों में रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मीडिया वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बहरीन और पाकिस्तान के रियासती मीडिया इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। अताउल्लाह तारड़ की बहरीन की न्यूज़ एजेंसी BNA और पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP के दरमियान खबरों के इश्तिराक की तजवीज़ भी इसी मुलाकात में पेश की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दुरुस्त समत में गामज़न है। आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका मौजूद है। और वज़ीर इत्तलात बहरीन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बहरीन के वज़ीर इत्तलात का मीडिया के शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बहरीन के अज़्म का इयादा भी किया गया है। रियाद में इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, जिसका अहवाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और बहरीन के वज़ीर बराए इत्तलात रमज़ान बिन अब्दुल्ला अल नईमी के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया ताउन को वुसअत देने, महारतों के तबादले और मुश्तरका मंसूबों को फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सकाफ़त पर मबनी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मीडिया के शोबों में रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मीडिया वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बहरीन और पाकिस्तान के स्टेट मीडिया इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस हवाले से आने वाले बुलेटिन में भी आपको अपडेट्स देंगे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। तो बस उसके बाद कुछ अरसा की राइटिंग सीखी एंड देन आई क्विटेड। उसके बाद फिर पढ़ाई थी एंड स्टफ, फिर दोबारा शुरू की, फिर थोड़ा अरसा 3-4 मंथ्स, उसके बाद फिर आई हैड माय थीसिस एंड स्टफ और छोड़ दी। तो उसके बाद आई केम इनटू अगेन आई स्टार्टेड एंड देन आई लर्नड पोलो। ओके, तो फिर मैं पोलो खेलती रही। कितना अर्सा पोलो खेली? पोलो तो अब 14 इयर्स हो गए। 14 साल हो गए माशाल्लाह। जी जी। आई एम श्योर जब आपने स्टार्ट किया होगा उस वक्त खवातीन बहुत कम होंगी। जी, उस वक्त तो कोई भी नहीं था पोलो में, तो देयर वाज नोबडी। तो देखें ना, ये हेरा जैसी खवातीन है जो कि किसी एक स्पेशली डोमेन में दूसरों के लिए रास्ते हमवार करती हैं कि ये मैं आई एम द फर्स्ट वन जो कि ये कर रही है, तो बाकी लोगों के लिए करना निस्बतन आसान रहेगा, क्योंकि वो कहेंगे हाँ हिरा ने किया है ना, तो एक कर सकती है, अगर वो कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। आपका भी टैलेंट जो होता है, people do come to me, they do come to me, they ask me, girls आती हैं, पूछती हैं। हिरा सिखाती भी है? Yeah, I coach tent pegging. Even I can coach polo if somebody wants to learn. लेकिन ज्यादा आपका फोकस टेंट पैगिंग पे हो गया, नेजाबाजी पे हो गया, क्यों? नहीं, पोलो तो is on daily basis. Okay. पोलो तो रोज हम खेल रहे होते हैं, हमारे मैचेस हो रहे होते हैं रोज in our ground. तो पोलो is every day and polo is for me polo is more action and thrill. अच्छा, मुझे लगा कि शायद नेजाबाजी पे ज्यादा फोकस है। नहीं, पोलो भी इक्वली इम्पोर्टेंट। नहीं, पोलो तो मैं रोज कर रही हूँ। नेजाबाजी इज ओकेजनली जब कोई इवेंट होता है तो देन आई गो फॉर नेजाबाजी। हॉर्स एंड कैटल शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, इट वाज गुड। अच्छा, थोड़ा ओवरऑल माहौल भी जरा उसका बताएं। ये माहौल बहुत अच्छा था, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही उन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था, स्पेशली द ड्रोन से जो उन्होंने वो हमारे पाकिस्तान भी जो बनाया था ना, दैट वाज ब्यूटीफुल। हाँ, नो डाउट, बहुत अच्छा बनाया। ग्रेट। अच्छा, आप 14 साल से पोलो आप खेल रहे हैं, नेजाबाजी में 4 साल हुए हैं आपको करते हुए? जी जी। ऑल राइट। अब जब खवातीन आ रही हैं इस तरफ और जिसमें आप खुद भी सिखाती हैं, सो चैलेंजेस अभी भी आपको लगता है वैसे ही हैं जैसे कि आपने फेस किए थे जब आपने स्टार्ट किए थे? क्या अभी आपको लगता है कुछ कम हुए हैं चैलेंजेस खवातीन के लिए, रास्ते आसान हुए हैं? अब तो बहुत कम है, बहुत कम है। अब उनके लिए आना आसान हुआ है। जी जी। अब अच्छा, क्या चीजें जो पहले थी और आपको लगता है कि वो चीजें अब चेंज हो गई हैं? पहले इतना लड़कियों को इनकरेज नहीं करते थे।
वैसे तो when I was there, the gents were very supportive because they thought कि एक लड़की आ गई है पोलो खेलने के लिए, and they were astounded to see me playing polo. तो सारे बहुत जो teammates थे वो सारे बहुत supportive अभी भी they are very supportive. That's nice. Because polo is a team game ना, उसमें सारी टीम को लेके साथ चलना है. Whereas tent pegging में it's a section also, team भी है, pair भी है, and single runs are also there. तो वो भी अच्छे हैं. यहाँ पे जेंट्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जेंट्स आर गुड एवरीवेयर. That's nice. मतलब घर से निकलना आप कह रही हैं कि वो बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं, आपने घर में start मुझे किया। घर में भी सपोर्ट थी. तो a girl, a lady cannot go out unless the entire family is supporting her. घर वालों की सपोर्ट बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. तो दोनों मामला ही हो गया ना, घर की सपोर्ट भी इम्पोर्टेंस उसकी है, और जी, बाहर बाहर निकले तो भी. सोसाइटी की भी होगी, तो फिर आपके लिए चीजें जी, आसान होंगी. बिल्कुल. और आई एम ग्लैड कि आप कमिंग फ्रॉम यू के नहीं, बड़ा अच्छा माहौल है और सपोर्टिव माहौल है, एक दूसरे को इंकरेज कर रहे होते हैं, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, और आपके लिए चीजें निस्बतन आसान होती हैं. मैंने निस्बतन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि खेल मुश्किल है. इट्स नॉट दैट इजी चैलेंजेस थिंग. तो मतलब दोनों जेंडर्स के लिए ना, फिर वो जो चैलेंजेस हैं वो खिलाड़ी के लिए हैं, प्लेयर्स के लिए. तो वो प्लेयर तो मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, बड़ा जरूरी है. अच्छा, अब इस वक्त जो है रुझान आप कितना बढ़ता हुआ देख रही हैं नेजाबाजी के पर्सपेक्टिव से भी और पोलो के लिहाज से? काफी लोग आ रहे हैं अब काफी गर्ल्स आ रही हैं जी, पोलो में भी और नेजाबाजी में भी. वैसे इवेंट्स ज्यादा हो रहे हैं अब, चूंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे जिस जगह में रहता था उस वक्त वहाँ पे ना बहुत इवेंट्स होते थे. आई रिमेंबर कि हम भाई सारे वॉक करके वहाँ ग्राउंड तक पहुँचते थे एंड टेंट पेगिंग हम देखते थे, एंजॉय करते थे. उसके बाद मुझे ये लगा कि इवेंट्स नहीं हो रहे थे फॉर सो लॉन्ग. नहीं, टेंट पेगिंग के तो इवेंट्स हो रहे होते हैं. इट्स ओनली द सीजन. मेरे अब्बा ने मुझे निकलना बंद कर दिया था. नहीं, it's when I came into from polo and I came into tent pegging, तो हमें तो पता ही नहीं था कि tent pegging में इतने क्लब्स हैं. Okay. And so many one after the other, so many events are going on, like dates आ जाती हैं, invitations आ जाते हैं. तो I didn't know about it, लेकिन माशाल्लाह इतने क्लब्स हैं, people have their own horses. और दोनों जगह यही है कि यू हैव टू स्पेंड योर ओन मनी टू यू नो प्ले एंड स्टफ. अब लोग जो टेंट पेगिंग के लोग हैं वो अपनी अपनी जगहों से घोड़े लोड करते हैं सारे ट्रक्स में. ठीक है. जहाँ इवेंट होना होता है वहाँ आते हैं फॉर 3 days दे आर टेकिंग रन्स. सही. और फिर घोड़े वापस लेके जाने. लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व. प्लस आई थिंक इसमें ये मामला भी है ना कि जिस तरह क्रिकेटर है उसकी भी कोशिश है कि मैं अपना फेवरेट बैट साथ लेकर जाऊँ. तो शायद इस मामले में भी ऐसे है ना कि अपना घोड़ा साथ लेकर जाऊँ. नहीं, घोड़ा तो साथ लेके जाना ही है बिकॉज नोबडी इज. कहीं बैट तो आपको मिल जाएगा, बैट इज नॉट एन एक्सपेंसिव थिंग. घोड़ा तो मेरे कहने का मकसद ये वो होता है ना कि नहीं ये बैट ना हो तो मैं नहीं खेल सकता, मुझसे रन्स नहीं बनते. मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं. इन योर केस वो घोड़े से जो आपका एक कनेक्शन डेवलप्ड है ना, जो केमिस्ट्री डेवलप्ड है आपके अपने घोड़े से, वो दूसरे घोड़े से नहीं होगी. Well, when I go for tent pegging, मैं जो घोड़ा वो जो इनवाइटीज हैं जो वो घोड़ा देते हैं, आई यूज दैट घोड़ा. उसी वक्त ट्राई करती हूँ वो घोड़ा और फिर रन ले. अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब भी कोई राइडर घोड़े के पास जाता है ना तो घोड़ा सेंस करता है उस राइडर को लेकर ना. हालांकि अभी राइडर उसने राइडिंग की नहीं है, बट घोड़े ने सिर्फ उसके करीब आने पे सेंस किया है राइडर कैसा होगा, और फिर घोड़े का अपना एक रिस्पांस होता है. Yeah, of course. ये तो कैसी वाइब्स रखनी चाहिए. The moment you sit on the horse will come to know whether you are a rider or not. Yes. अच्छा. Yeah, how confident you are. वो उसको ग्रिप से ही, उसकी जब हम ग्रिप करते हैं उसको पता लग जाता है कि कितने पानी में घुड़सवारी है. अच्छा, नहीं वैसे अटैक कब करता है घोड़ों के पर्सपेक्टिव से बात करें? वैसे तो जानवरों का होता है ना कि आप उनके साथ छेड़छाड़ी करें, तो वो एक घोड़े की अगर बात करें वो आपसे कब कतराना शुरू कर देता है, या किस तरह से आप उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं अपने साथ? एक्चुअली द थिंग इज, एक तो यू नीड टू ट्रेन योर हॉर्स फर्स्ट. ओके. जब आप उस पे सैडल लगाते हैं, इट्स नॉट अ ट्रेन्ड पोनी, स्कूलिंग हॉर्सेस की बहुत जरूरी है. तो इसी तरह टेंट पेगिंग के हॉर्सेस भी ट्रेंड होते हैं और पोलो की भी ट्रेंड होते हैं. बट ऑन एवरी डे यू हैव टू स्कूल देम, वर्क देम. जैसे व्हेन वी हैव और पोलो मैचेस तो उनको सुबह में हमने एक्सरसाइज करानी होती है. इफ वी डोंट वर्क देम तो वो थके नहीं होते, दे आर फ्रेश. फिर वो गेम में बक मारते हैं, गिराते हैं, वापस टेबल्स की तरफ भाग जाते हैं. इसी तरह नेजाबाजी वाला घोड़ा, एक्सक्यूज मी, उसको पहले आपने रन्स देने हैं, उसको जरा फिट करना है, एंड देन यू टेक द रन. अच्छा. थोड़ा उसको वार्म अप करना होता है, वरना जो घोड़े फ्रेश होते हैं वो तो बहुत मस्ती करते हैं. ओके. घोड़े को पहले थकाएं, जी फिर उसको इस्तेमाल करें. उसके बाद आप कहेंगे घोड़ा वो करेगा, लेकिन घोड़े को रेस्ट नहीं देनी शुरू करनी. नहीं, रेस्ट करो, अभी हम मेन इवेंट में जाएंगे. रेस्ट तो दे. कहने का मतलब ये है, ये ना करें कि
घोड़े मियाँ जरा सा रिलैक्स, अभी एकदम इवेंट पे जाएंगे, तंग नहीं करना जानवरों को वैसे ही रिक्वायरमेंट है ना कि आपने उसे थोड़ा सा एक्टिव करना है, उसके बाद वो आपके साथ जाएगा। और जो एनिमल्स हैं वो डरते भी हैं नेचुरली। अब किसी बॉटल से डर जाएगा घोड़ा, कोई आवाज आएगी उसको तो ऑफ कोर्स पानी से डर जाते हैं। अच्छा या और फिर आपको गिरा देते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर, जब घोड़ा कान थोड़े से हिलाने शुरू करता है ना या पीछे कर देता है बिल्कुल और आंखें बाहर आ जाती हैं तो काम खराब है। तो फिर हमें पता लग जाता है कि अब ये, और वी स्टार्ट टॉकिंग टू द हॉर्स के नो लाइक घोड़े से आपकी कम्युनिकेशन भी होती है। अच्छा या वी टॉक टू द हॉर्सेस, we talk to them. Yes, of course they understand. It's just like dogs. The way you train your dog, कितनी आप dog आपके कितनी कहना मानता है, इसी तरह we train our horses. वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ती है। तभी कोई नया शख्स जब आता है घुड़सवारी के लिए, ये भी एक साउंड है ना, हर घोड़ा इस साउंड पे मूव करेगा, हर घोड़ा। अच्छा, इसका मतलब चलो इट्स अ यूनिवर्सल साउंड। यस, जब आप उसको कहते हैं इस तरह तो वो चलता है। अच्छा, रोकना होगा क्या साउंड होती है? रोकने की कोई साउंड नहीं है। साउंड इतने मजे के शायद, इसके अलावा क्या साउंड होती है कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव बस से? वो हम वैसे ही घोड़े से गपशप लगाते रहते हैं, वी कीप टॉकिंग। अच्छा, आप क्या गप्पे लगाती हैं? अच्छा, सिनेरियो है ना, आप जा रही हैं, माय हॉर्स इज रशिंग तो आई से my horse's name is Speedo. Okay. तो I tell Speedo no rushing, stop, no rushing. इस तरह करके हम बातें करते हैं और वो समझते हैं घोड़े। अच्छा, वो अगर फॉर एग्जांपल यही जो आपका घोड़ा है, इसका मूड किसी वक्त खराब है और उसने कान पीछे कर लिए, आंखें बाहर निकाल ली, अब मामला गड़बड़ हो चुका है, आप फिर क्या बात करेंगे? स्पेशली अगर उसको विप्स लग गई है ना बहुत, तो वो अब भागेगा मेरे से। वो कहेगा कि मैं इसके करीब भी ना जाऊं और वो बैठने नहीं देगा। उसने पहले अगर तंग किया हुआ है, जैसा वंस माई ग्रूम वॉज, मैं घोड़े से उतरी तो मेरा ग्रूम बैठ गया, उसने 2-3 विप्स लगाए तो मैंने उसको कहा ठीक चल रहा है, वाई आर यू हिटिंग द हॉर्स। खैर वो उतरा नीचे तो मैं अपना घोड़ा वॉक करते हुए ना स्टेबल की तरफ लेके जा रही। अब वैसे मैं उसको ऐसे करती हूँ तो उसकी रेंज स्टिरअप ऊपर कर देती हूँ और वो खुद ही चला जाता है अपने स्टेबल में। अब वो जाए ना, और वो मेरी तरफ देखना शुरू कर दे, कभी ऐसे कभी ऐसे। मैंने कहा कि क्यों नहीं जा रहा आज, क्योंकि उनके खाने का इवनिंग में टाइम हो जाता है ना, व्हेन वी हैव प्लेड, तो वो आते हैं, फिर उनका फॉडर लग जाता है एंड दे ईट एट दैट टाइम। तो दैट्स व्हाट आई थॉट, व्हाई इजंट इट गोइंग। तो वो अब फिर मैंने उसको आगे चलाया, थोड़ी देर पकड़ के मैं आगे लेगी, वो नहीं जाए, वो मेरी तरफ देखना शुरू हो गया घोड़ा। अच्छा, फिर आई रियलाइज वो सामने से जब ग्रूम निकला ना तो इसने दौड़ दूसरी तरफ लगा दी। फिर मुझे समझ आई ये डरा हुआ है कि इसने मारा था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होते हैं घोड़े, बहुत सेंसिटिव होते हैं और मूडी भी होते हैं। When they don't want to play, they don't want to play. ओके, कभी ऐसे हुआ है कि इवेंट है और घोड़े का मूड खराब है? जी बहुत दफा होता है। बस फिर लगाते हैं हम उनको, सीधा करते हैं। उसमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ जाती है, उनकी पेटी चढ़ाते हैं। बहुत सख्त है, लेकिन अब ज़ाहिर है उस वक्त रिक्वायरमेंट है, क्या किया जा सकता है? अगर हम नहीं उनको मारेंगे, सॉरी एब्यूज, अगर हम नहीं उनको कुछ कहेंगे तो फिर वो हमें गिरा देंगे ना। नहीं, वो एक तरीका होता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से कि आपको उस लिहाज से जो है उसको डील करना का हिस्सा भी है ना। या एग्जैक्टली। अच्छा, कितनी मर्तबा खुद घोड़े से गिरी और कितना नुकसान उठाना पड़ा फिजिकली? हाँ, फिजिकली नुकसान तो उठाना पड़ता है। आई हैव नेवर हैड अ सिवियर इंजरी एवर, लेकिन इस दफा मैं गिरी थी एंड इट वाज रियली बैड। आई फेल ऑन माय क्लेविकल और वो फिर 7 मंथ्स के बाद अब आई हैव हील्ड। क्यों गिरी, क्या हुआ था? घोड़ा गैलप में था एंड आई वाज अबाउट टू स्कोर अ गोल, तो उसने अपनी हेड जो है ना अपनी टांगों में दे दिया गैलप में। और फिर उसने मुझे पीछे से बैक उठा के ना रेयर और मुझे गिरा दिया फ्रंट। तो सीधा मैं जाके पहले यहाँ गिरी, फिर कलाबाजी खा के ये आर्म, फिर बैक। और तो इसके बाद घर वालों ने कहा नहीं बस दैट्स इट? हाँ, उन्होंने कहा। कितनी हड्डियां टूटी, डिसलोकेट हुई, क्या हुआ? हाँ, ये डिसलोकेट हो गई थी मेरी क्लेविकल और मेरी कॉलर बोन में फ्रैक्चर हो गया था, बट आई एम ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोबारा वापस करेज कैसे आता है? मीन हमें हल्का सा कट लग जाता है, मैं लाइक कि नहीं दोबारा ये नहीं करना, हमें कट लग गया। आप रह ही नहीं सकते। आफ्टर 2 वीक्स आई वाज ऑन द हॉर्स। मुझे फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इस तरह तो हीलिंग नहीं होगी। और फिर there was this competition I went to with my clavicle support and kinesiology tape and everything. और when I came back तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि if you want to lie down on the bed for years तो फिर आप ये करती रहें, क्योंकि अब आप पंगे ले रही हैं अपने साथ। लेकिन आप नहीं रोक पाते somehow। हाँ, जब फिर उन्होंने मुझे ज्यादा थ्रेट्स डॉक्टर ने देने शुरू कर, कुछ मंथ रेस्ट कर लेते हैं।
हाँ फिर आई हैड टू टेक रेस्ट. So अच्छा ये जो आपने और भी बात उससे की पहले मैं एक दफा घोड़े से गिरी थी, which wasn't a train horse. I was playing this night polo. Alright. घोड़े से गिरी नहीं, घोड़ा पहले एक दफा उठा गिराने के लिए, फिर दूसरी दफा नहीं गिरी मैं, फिर तीसरी दफा जब उठा ना उसने देखा ये तो गिर नहीं रही, फिर उसने अपने आप को ही मेरे समेत पीछे गिरा दिया. The horse was on top of me and I was under the horse. अच्छा इतना अग्रेसिव भी हो जाते जी, हैं. जी, जिद, जी. मैं तो इसमें जिद ज्यादा देख रही हूँ कि जिद्दी के नहीं, गिराना I चाहे think the बहुत नुकसान हो horse जाए. got scared because it was a new pony and it was a hefty horse, काफी बड़ा और वो डर गया था, वो किसी चीज से डरा है. तो जो ही मैं उसके ऊपर बैठी हूँ ना वो हो गया फिर एग्रेसिव. बेसिकली whatever animal is there, we have heard कि जो एनिमल्स हैं वो इंसान से डरते हैं और अपना सेल्फ डिफेंस वो ऐसे ही करते रिएक्ट कर हैं. जाते जी हैं. बिल्कुल. एक अच्छे घोड़े की निशानी क्या होती है? What defines it a good horse? जिसको आप ट्रेन करते हैं. There are The breeds. Okay, breed matter करती है. Yeah, the breeds like in polo it's a thoroughbred pony. Okay. ठीक है. और हमारे यहाँ पे जो देसी घोड़े हैं, दे कॉल इट देसी घोड़े. अब आई डोंट नो कि उनकी ब्रीड्स क्या हैं. अरेबिक हॉर्सेस भी हैं, फ्रेजियंस भी हैं. तो बड़ा सुना. जी जी अरेबिक हॉर्सेस भी हैं. बट अरेबिक हॉर्सेस में मैंने कभी पोलो नहीं देखी. पोलो इज ऑन द वो आई थॉरोब्रेड पोनी. थिंक सिर्फ खूबसूरती के हवाले से शायद जाने जाते हैं. मे बी. जी जी नहीं वो आई थिंक वो रेसेस में यूज होते हैं. ओके. जो रेसेस होती हैं लेकिन पोलो में नहीं देखा उसको. या एंड्योरेंस में यूज होते होंगे. मैंने नहीं देखे पोलो में अरेबियन हॉर्स. अच्छा इस दौरान जो अभी आपने बात की थी, जब इंजरी हुई तो घर वालों ने कहा था ना कि नहीं आप बस दैट्स सेट नहीं खेलना, तो कैसे कन्विंस किया था? कुछ भी नहीं. जब उन्होंने ये देखा कि 2 वीक्स के बाद शी इज अगेन ऑन द हॉर्स, उन्होंने कहा रोकने का फायदा नहीं है. बाज नहीं आने वाली, अब जो मर्जी कह लो. फिर यू नो अब जिस तरह कई दफा बारिश हो रही होती है, द ग्राउंड्स आर क्लोज्ड, तो घोड़े देखने का इतना दिल कर रहा होता है कि आई जस्ट गो, गुड़ खिला दिया या ये वो. हम जो घोड़े वाले ना, आई थॉट आई एम द ओनली क्रेजी पर्सन अराउंड, बट इट्स नॉट दैट. अब हमारा अगर पोलो ग्राउंड बंद होता तो सारे पागल हो जाते हैं, कब ग्राउंड खुलेगा, कब घोड़े चलाएंगे, कब ग्राउंड. तो जरा कम्युनिटी है ना, आप लोगों को अंदाजा भी हो रहा होता है कि बट वी आर ऑल मैड. अच्छा इट्स नॉट ओनली मी जिसको इंजरीज हुई हैं. हमारे ग्राउंड में इतने लोग हैं जिनकी रिब्स टूटी हुई हैं, जिनकी हिप फ्रैक्चर्स हैं, जिनकी कॉलर बोन तो स्पेशली, बिकॉज इट्स द मोस्ट डेलिकेट बोन इन द बॉडी. जब कॉलर बोन को मतलब ऐसे एंगल पे आप गिरे तो सबसे पहले यही टूटती है. लोग साइकिलिंग करते हुए भी बच्चे वगैरह उनकी टूट जाती है कॉलर बोन. चलिए मतलब अब आप जब आपने एक प्रोफेशन या अपना पैशन आपने चूज कर लिया, देन इट्स पार्ट ऑफ द गेम. फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है. प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ तो पार्ट एक ऑफ एलिमेंट रहेगा ना गिरने का. और फिर देखिए केयर एंड एवरीथिंग वो तो फिर उसके साथ आते हैं. यू नो एवरीथिंग कि आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करना है, एट द सेम टाइम उसके बाद आपने केयर क्या करना है. अच्छा फैमिली में और किसी को भी क्रेज है इसका या आप कोई वाहिद पीस है? I am the only one in the family. अच्छा तो मेरा ख्याल आप वो ट्रेंड सेट करिए. इसका मतलब आपको देखते हुए लेकिन मेरी फैमिली में किसी ने दोबारा नहीं, वो आप गिरते हुए देख लेंगे. इतनी हालत आपकी स्टार्ट करेगा भी नहीं. दैट इज द केस कि वो कहेगा नहीं ये नहीं करना. और इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं जिसमें जाती हैं. जी जी जी. I went to South Africa. There I got this silver medal. माशाल्लाह. Invited by the United Nations. माशाल्लाह. तो उसमें हम we were 4 girls. एक साउथ अफ्रीका से थी, एक दुबई से थी, and one was from Russia. Okay, and that's I was great. from Pakistan. All right. कोई ख्वाहिश है इस खेल में, जिस तरह होता है ना, हम अक्सर एथलीट से पूछते हैं तो एक उनकी ख्वाहिश होती है अच्छा टाइटल विन करना है, कोई टाइटल विन करना है, या एशियन गेम्स में जाना है, या फॉर दैट मैटर सैफ गेम्स में जाना है, या ओलंपिक्स में जाना है, तो आपकी क्या ख्वाहिश है? नेवर एंडिंग ख्वाहिशात तो बहुत हैं. चलिए फिर जो फॉरेन वाली है वो कौन सी है? फॉरेन वाली हो सकता है ना कोई इवेंट अपकमिंग में भी आ रहा हो जिसमें आपकी कोई ख्वाहिश हो. upcoming events I would like to go and play abroad. जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हों, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए इंशाल्लाह. दैट्स ग्रेट. और पहले आपने अपॉर्चुनिटीज अवेल की भी, एंड आई एम श्योर कि आगे भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. और जिस तरह से आपने पहले मेडल्स विन किए हैं, अपना नाम कमाया, नाम बनाया, लोगों के लिए रास्ता आसान किया, इसको पैशन के तौर पर लेकर चल भी रही हैं, एंड विद वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड के सिर्फ शौक नहीं है, तो उसके लिए आपने मेहनत भी की है. और वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द घोड़ा, वो बड़े मजे की आपकी. तो वर्बल कम्युनिकेशन भी ना नहीं, वो जो कान खड़े हो रहे हैं उसके आगे बैरो समझ भी तो रहे हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. मुझे आपकी नेवर एंडिंग ख्वाहिशात है, रियली विश के वो सब पूरी हो जाए इंशाल्लाह. नाज़रीन, आई एम श्योर कि आपको सेगमेंट बड़ा अच्छा लगा होगा, बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे.
تو اس کے لیے آپ کو پہلے گھوڑا خریدنا پڑے گا. ایک دم سے نہیں اسٹارٹ ہو جاتا کام. دوستی کرنی پڑے گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. دوستی کریں گھوڑے سے, کمیونیکیشن کریں گھوڑے سے, اس کو سمجھیں سیکھیں, اور اس کے بعد پھر رائڈنگ اینڈ دین پولو اینڈ دین ٹینٹ پیکنگ اینڈ اس کے بعد آپ کے ایونٹس. تو ظاہر ہے اس طرح جرنی آپ کی اسٹارٹ ہوگی, اس طرح آگے جائے گی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے سیگمنٹ کا بھی اور شو کا بھی. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.